واتخذ عليكم الحجة وقدم إليكم بالوعيد وأنذركم بين يدي عذاب شديد فاستدركوا بقية أيامكم واصبروا لها أنفسكم. اور حجت تمام کر دی ہے اور ڈرانے دھمکانے کا انتظام کر دیا ہے اور عذاب کے آنے سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا ہے. لہذا اب جتنے دن باقی رہ گئے ہیں انہی میں تدارک کر لو اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لو. فإنها قليل في كثير الأيام التي تكون منكم فيها الغفلة والتشاغل عن الموعظة ولا ترخصوا لأنفسكم فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمة. کہ یہ دن ایام غفلت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں جب تم نے موعظہ سننے کا بھی موقع نہیں نکالا. خبردار اپنے نفس کو آزاد مت چھوڑو ورنہ یہ آزادی تم کو ظالموں کے راستے پر لے جائے گی. ولا تداهنوا فيهجم بكم الإدهان على المعصية. عباد الله إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه وإن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه والمغبون من غبن نفسه. اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتو ورنہ یہ تمہیں مصیبتوں میں جھونک دے گا. بندگان خدا اپنے نفس کا سب سے سچا مخلص وہی ہے جو پروردگار کا سب سے بڑا اطاعت گزار ہے، اور اپنے نفس سے سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہی ہے جو اپنے پروردگار کا معصیت کار ہے. خسارے میں وہ ہے جو خود اپنے نفس کو گھاٹے میں رکھے. والمغبوط من سلم له دينه والسعيد من وعظ بغيره والشقي من انخدع لهواه وغروره. واعلموا أن يسير الرياء شرك ومجالسة أهل الهوى منساة للإيمان. اور قابل رشک وہ ہے جس کا دین سلامت رہ جائے. نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے نصیحت حاصل کر لے، اور بدبخت وہ ہے جو خواہشات کے دھوکے میں آ جائے. یاد رکھو کہ مختصر سا شائبہ ریاکاری بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور خواہش پرستوں کی صحبت بھی ایمان سے غافل بنانے والی ہے. ومحضرة للشيطان جانب الكذب فإنه مجانب للإيمان. الصادق على شفا منجاة وكرامة والكاذب على شرف مهوات ومهانة. اور شیطان کو ہمیشہ سامنے لانے والی ہے. جھوٹ سے پرہیز کرو کہ وہ ایمان سے کنارہ کش رہتا ہے. سچ بولنے والا ہمیشہ نجات اور کرامت کے کنارے پر رہتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ تباہی اور ذلت کے دہانے پر رہتا ہے. ولا تحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ولا تباغضوا فإنها الحالقة. واعلموا أن الأمل يسهي العقل وينسي الذكر فأكذب الأمل فإنه غرور وصاحبه مغرور. خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا کہ بغض ایمان کا صفایا کر دیتا ہے. اور یاد رکھو کہ خواہش عقل کو بھلا دیتی ہے اور ذکر خدا سے غافل بنا دیتی ہے. خواہشات کو جھٹلاؤ کہ یہ صرف دھوکہ ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والا ایک فریب خوردہ انسان ہے اور کچھ نہیں ہے.